آخر وہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو لوگوں نے کافر سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ علامہ اقبال پر یہ فتویٰ کیوں جاری کیا گیا؟ اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی کتنی شادیاں تھیں اور ان کے والد کیا کرتے تھے اور ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور علامہ اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھوائی تھی؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر علامہ اقبال کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہ 20ویں صدی کے ایک بہترین شاعر، مسلم صوفی اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا ویژن پیش کیا۔ علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں اور آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ سے خطاب کیا اور خودی کا فلسفہ پیش کیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے خود شناسی کا سفر شروع کیا۔ علامہ اقبال کی بعض باتیں ایسی ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ آئیں علامہ اقبال کے بارے میں چند ایسی معلومات جانتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جرمنی میں ایک گلی کا نام علامہ اقبال کے نام پہ رکھا گیا ہے؟ جی ہاں دوستو، جرمن زبان سیکھنے کے لیے علامہ اقبال نے 6 ماہ جرمنی میں گزارے۔ جرمنی میں ہائیڈلبرگ میں ایک گلی کا نام علامہ اقبال کے نام پہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کے قیام کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے۔ دوستو، علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی کے ساتھ ہوئی، کہ دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم کے ساتھ ہوئی، جبکہ تیسری شادی 1914 میں سردار بیگم کے ساتھ ہونا قرار پائی۔ کیا دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے؟ جی ہاں دوستو، شیخ نور محمد برقعے اور ٹوپیوں کی کڑھائی میں مہارت رکھتے تھے۔ دوستو، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے بھی ایک افسانہ لکھا تھا؟ جی ہاں دوستو، علامہ اقبال کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں ایک افسانہ لکھا۔ یہ افسانہ علامہ اقبال کے دکھوں کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال 7 زبانوں پہ مہارت رکھتے تھے؟ علامہ اقبال اردو، عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور جرمن زبان بول سکتے تھے۔ یہ بات سن کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال نے فارسی زبان کو زیادہ ترجیح دی۔ دوستو، کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو کرایہ دیا کرتے تھے؟ اپنی وفات سے قبل علامہ اقبال نے 3 سال جاوید منزل میں گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید کو 50 روپے ماہانہ کرایہ دیا کرتے تھے۔ جاوید منزل اس وقت پاکستان کی ایک قومی یادگار ہے۔ کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال پر وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب علامہ اقبال کو لوگوں نے کافر سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ جی ہاں دوستو، 1911 میں علامہ اقبال نے ایک نظم شکوہ لکھی تھی جس پر لوگوں نے بہت پسند کیا، لیکن عوام الناس میں بہت ہلکا وہ بھی تھا جس نے نظم شکوہ کو گستاخانہ قرار دیا، اور عوام الناس میں علامہ اقبال کو گستاخ قرار دے دیا گیا۔ اور نوبت تو یہاں تک پہنچائی کہ مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار نے علامہ اقبال پر فتویٰ جاری کر دیا۔ سب کے باوجود بھی علامہ اقبال نے صبر کا مظاہرہ کیا اور 1913 میں نظم جواب شکوہ لکھ ڈالی۔ نظم جواب شکوہ کے بعد نہ صرف برِ صغیر بلکہ پوری دنیا میں علامہ اقبال کا مقام بلند ہو چکا تھا۔ نظم جواب شکوہ کے بعد وہ لوگ جو علامہ اقبال کو گستاخ تسلیم کرتے تھے، وہ بھی علامہ اقبال کو ایک سچا مسلمان تسلیم کرنے لگے۔ دوستو، کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی بین الاقوامی سطح پر بہت عزت تھی؟ 1922 میں علامہ اقبال کو شاہ جارج بنجم کی طرف سے ایک تقریب میں سر کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد ولی افغانی محمد نادر شاہ نے علامہ اقبال کو ایک شاندار قلین بطور تحفہ بھی دیا۔ 1897 میں عربی زبان میں شاندار نتائج حاصل کرنے پر خان بہادر الدین FS جلال الدین میڈل سے بھی نوازا گیا۔ علامہ اقبال کے لقب میں مفکر پاکستان اور حکیم الامت کا بھی لقب شامل ہے۔
دوستو کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسپین کی ایک مسجد میں بھی نماز ادا کی تھی؟ اسپین میں ایک عرصے تک فوجی تنازع چلتا رہا، ایسے میں مسلمانوں کو وہاں سے زبردستی نکالا جا رہا تھا۔ 1933 میں علامہ اقبال نے اسپین کی ایک مسجد قرطبہ کا دورہ کیا تو اسپین کی حکومت نے علامہ اقبال کو قرطبہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ وہ پہلے مسلمان تھے کہ جس نے مسجد قرطبہ میں نماز ادا کی۔ دوستو کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھوائی؟ تو یہ بحث آج تک چلتی آ رہی ہے کہ علامہ اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی اور اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے علامہ اقبال کی کیا سوچ تھی۔ دوستو میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ تو علامہ اقبال کے پاس ایک مولانا اپنے مقدمے کے سلسلے میں مشورہ لینے کے لیے آتے تھے۔ مولانا اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ مولانا جب بھی مشورہ ختم کر لیتے تو علامہ اقبال کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے کہ آپ اتنے دیندار انسان ہیں لیکن آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ مولانا علامہ اقبال کے پاس روز آ جاتے، علامہ اقبال کو تنگ کیا کرتے تھے۔ آخر میں تنگ آ کر علامہ اقبال نے اس مولانا کو جواب دیا، آپ اپنی جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ دے دیں، میں داڑھی رکھ لوں گا۔ دوستو علامہ اقبال کا یہی کہنا تھا کہ اس مولانا نے علامہ اقبال کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے کا اظہار کریں۔